السلام علیکم ڈیفینسرز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں چین کے نئے کامبیٹ ہیلی کاپٹر ویریئنٹ کی خبر پر بات کریں گے۔ ترکی اور رومانیہ کی بڑی ڈیفینس ڈیل، نیدرلینڈز کی یوکرین کے لیے عسکری امداد، فرانس کی یوکرین میں ٹروپس کی ڈپلائمنٹ، حوثی فورسز کا ایک اور امریکی ڈرون کا شکار، مراکش سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، چین کے نئے Z20 ہیلی کاپٹر کے کامبیٹ ورژن کی تصاویریں آج سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ ایک نیرو باڈی ویریئنٹ ہے جو بیسکلی Z20 یوٹیلیٹی ہیلی کاپٹر پر بیسڈ ہے۔ اس اٹیک ہیلی کاپٹر کو Z21 بھی کہا جا رہا ہے، جبکہ چین کی آرمڈ فورسز ہیوی کامبیٹ ہیلی کاپٹر کی نیڈ بھی رکھتی ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ چین اب تک اپنے Z20 یوٹیلیٹی ہیلی کاپٹر کے مختلف ویریئنٹس بنا اور انڈکٹ کر چکا ہے، جس میں نیول ویریئنٹ بھی شامل ہے۔ ترک کمپنی اوٹوکر نے رومانیہ کے ساتھ $1 ارب کی ڈیل سائن کی ہے۔ آرمڈ وہیکلز کے حوالے سے ترکی کی یہ کسی بھی ملک کے ساتھ بڑی ڈیفنس ڈیل ہے، جبکہ اس $1 ارب کی ڈیل کے تحت ترکی رومانیہ کو 1059 کوبرا 2 4x4 آرمڈ وہیکلز پرووائڈ کرے گا۔ رومانیہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ یہ وہیکلز اپنی آرمڈ فورسز کی آرمڈ وہیکلز فلیٹ کو ماڈرنائز کرنے کی غرض سے خرید رہا ہے۔ رومانیہ نے امریکی کمپنی اوشکوش ڈیفینس سے بھی بڑی تعداد میں جوائنٹ لائٹ ٹیکٹیکل وہیکلز ایکوائر کی ہیں، جن کی ابتدائی ڈیلیوریز کا آغاز گزشتہ برس اکتوبر میں ہی کر دیا گیا تھا۔ ترکی کی کوبرا 2 آرمڈ وہیکلز ڈرائیور اور کمانڈر سمیت 11 پرسنل کو اکاموڈیٹ کر سکتی ہیں۔ اس کی زیادہ سے زیادہ رینج 700 کلومیٹر ہے اور یہ 110 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے موو کر سکتی ہے۔ یونان کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ان کی آرمڈ فورسز نے نئے سی ہاک ہیلی کاپٹرز انڈکٹ کر دیے ہیں۔ سیکورسکی کی طرف سے 3 سی ہاک ہیلی کاپٹرز یونان کو اب سے چند روز پہلے ڈیلیور کیے گئے ہیں، جن کی فلیٹ میں فارمر شمولیت کا اعلان کیا گیا ہے۔ یونان کی نیوی کے لیے ٹوٹل 7 سی ہاک ہیلی کاپٹرز آرڈر کیے گئے تھے، جن کے سلسلے میں یہ پہلے 3 ہیلی کاپٹرز امریکی کمپنی کی جانب سے یونان کو پرووائڈ کیے گئے ہیں۔ یونان نے اس ڈیل میں 100 ایڈوانس پرسیشن کل ویپن سسٹمز اور 30 MK54 ٹورپیڈوز کے علاوہ ہیل فائر میزائلز بھی ایکوائر کیے تھے۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے مراکش کے لیے جیولن اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلز کی فروخت کی منظوری دے دی ہے۔ امریکہ $260 ملین کی ڈیل کے تحت مراکش کو جیولن اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلز کے علاوہ ٹریننگ اور ٹیسٹ فائر یونٹس پرووائڈ کرے گا۔ جیولن دراصل امریکی کمپنی ریتھیون اور لاکہیڈ مارٹن کا جوائنٹ ورژن ہے، جبکہ مراکش کی جانب سے ٹوٹل 612 جیولن اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلز ایکوائر کیے جا رہے ہیں۔ اس میزائل کو حالیہ کچھ عرصے میں یورپ میں مقبولیت حاصل ہوئی ہے، جہاں اس اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل کو یوکرین کی جانب سے رشین آرمڈ وہیکلز کے خلاف کامیابی سے استعمال کرنے کے دعوے کیے گئے ہیں۔ فرینڈز، یمن کے حوثی فورسز نے یمن کی سمندری حدود کے اوپر پرواز کرنے والے امریکی ڈرون کو مار گرایا ہے۔ امریکہ نے ڈرون تباہ کیے جانے کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ اپنے بیان میں حوثی فورسز کا کہنا تھا، ہمارے ایئر ڈیفنس سسٹمز نے یمن کی سمندری حدود میں اسرائیل کی مدد کے لیے پرواز کرنے والے امریکی ڈرون کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ امریکہ کی اس طرح کی سرگرمیاں حوثی فورسز کو اسرائیل کی فلسطین میں جاری جارحیت کے خلاف کارروائیوں سے نہیں روک سکتی۔ دوسری جانب امریکی حکام نے تصدیق کر دی ہے کہ ایک امریکی MQ-9 ڈرون کو یمن کے قریب نشانہ بنایا گیا ہے، تاہم امریکہ کی جانب سے اس ڈرون سے متعلق مزید تفصیلات جاری نہیں کی گئی۔ فرینڈز، نیدرلینڈز نے یوکرین کے لیے کئی ملین یوروز عسکری پیکج کا اعلان کیا ہے۔ نیدرلینڈز کی جانب سے بنیادی طور پر اس 350 ملین یورو سے زائد کی مالیت کے تحت یوکرین کو آنے والے دنوں میں F-16 سے متعلق ویپنز فراہم کیے جائیں گے۔ نیدرلینڈز یوکرین کو نہ صرف F-16 کے لیے ویپنز ایکوائر کر کے فراہم کرے گا، بلکہ اس ڈیل میں انٹیلیجنس، سرویلنس اور ریکانیسنس انمینڈ ایریل وہیکلز بھی شامل ہیں۔ نیدرلینڈز کی جانب سے پہلے ہی 24 F-16 فائٹر ایئر کرافٹ رومانیہ کے ذریعے
यूक्रेन को प्रोवाइड किए जाने का ऐलान किया जा चुका है, जबकि 18 F-16 नेदरलैंड्स की जानिब से बहुत जल्द रोमानिया में पायलट और मेंटेनिंग स्टाफ की ट्रेनिंग से मुतालिक बहुत जल्द डिलीवर कर दिए जाएंगे। ख्याल रहे कि नेदरलैंड्स उस F-16 कंसोर्शियम का हिस्सा है जिसके तहत दीगर यूरोपीय ममालिक मिलकर यूक्रेन को बड़ी तादाद में अपनी एयर फोर्सेस के ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाले F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोवाइड करेंगे। इस कंसोर्शियम में बेल्जियम, डेनमार्क, लग्जमबर्ग और नॉर्वे के अलावा पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्वीडन, यूके और यूएस शामिल हैं। अमेरिका और यूके की जानिब से F-16 पर पायलट्स की ट्रेनिंग और रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम सरअंजाम दिया जा रहा है, जबकि दीगर यूरोपीय ममालिक इस कंसोर्शियम में अपने F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट यूक्रेन को प्रोवाइड करेंगे। फ्रेंड्स, रूस की फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस के सरबराह ने अपने बयान में कहा है कि फ्रांस तकरीबन 2000 ट्रूप्स को यूक्रेन भेजने पर गौर कर रहा है। ख्याल रहे कि इससे पहले फ्रांस का यूक्रेन में फौज भेजने का इंदिया फरवरी 2024 में दिया गया था, ताहम उस वक्त इस मंसूबे की नेटो इत्तेहाद की जानिब से मुखालफत की गई थी। ताहम उस वक्त रूस ने कहा था कि अगर यूक्रेन में मगरबी ममालिक की जानिब से फौज भेजी जाती है तो वो भी जंग का दायरा वसी करेंगे और ऐसी सूरत हाल में नेटो और रूस का तसादुम नागुज़ीर हो जाएगा। ख्याल रहे कि फॉर्मल ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट के अलावा तकरीबन तमाम मगरबी ममालिक यूक्रेन को हर तरह की अस्करी इमदाद दे चुके हैं। इस अस्करी इमदाद में टैंक, आर्मर्ड व्हीकल्स, एंटी टैंक वेपन्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स के अलावा अब फाइटर एयरक्राफ्ट भी बहुत जल्द यूक्रेन के हवाले किए जाएंगे। फ्रेंड्स, इंडिया ने इस बात की तस्दीक की है कि उसे रूस की जानिब से मजीद 2 S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स की डिलीवरीज इल्तवा का शिकार है। भारत की जानिब से अब तक 5 S-400 स्क्वाड्रन में से 3 उसे डिलीवर कर दिए गए हैं, जबकि मजीद 2 की डिलीवरीज इल्तवा का शिकार है। इससे पहले ये कहा गया था कि भारत को रूस की जानिब से S-400 के आखिरी 2 स्क्वाड्रन 2024 के अवाइल में डिलीवर किए जाएंगे। ताम ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक रूस की यूक्रेन में जारी जंग के तनाजुर में ये डिलीवरीज अब इल्तवा का शिकार है और मुमकिन तौर पर ये सिस्टम्स 2026 में इंडिया को डिलीवर किए जाएंगे। भारत ने टोटल $5.5 अरब की डील के तहत अक्टूबर 2018 में 5 S-400 रेजिमेंट्स रूस से एक्वायर की थी। फ्रेंड्स, यूनान की एयरफोर्स के ज़ेरे इस्तेमाल एक F-16 को आज हादसा पेश आया है। हादसे के नतीजे में ग्रीक एयरफोर्स के ज़ेरे इस्तेमाल एक F-16 ब्लॉक 52+ फाइटर एयरक्राफ्ट अर्सूरा आइलैंड पर गिर कर तबाह हो गया। यूनान की एयरफोर्स का यह तैयारा बुनियादी तौर पर एक सिंगल सीट वेरिएंट था और ये 337 स्क्वाड्रन का हिस्सा था। ख्याल रहे कि यूनान बड़ी तादाद में F-16 इस्तेमाल करता है और वो अपने 83 F-16 ब्लॉक 52 तैयारों को $2 अरब की लागत से वाइपर स्टैंडर्ड पर अपग्रेड भी कर रहा है। ये प्रोग्राम 2027 तक मुकम्मल होगा। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।